سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 81 اور 82۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَخَسَفْنَا، پس ہم نے دھنسا دیا اسے، وبدارہ، اور اس کے گھر کو بھی، الارض، زمین میں، فما کان، پس نہ تھا، لہو، اس کے پاس، من فئۃ، کوئی گروہ، یا نہ تھی اس کے پاس کوئی جماعت، ینصرونہ من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور اصبح، اور ہو گئے، الذین، وہ لوگ، تمنوا، جو تمنا کرتے تھے، مکانہ، اس کے مرتبے تک پہنچنے کی، کل تک، یقولون، کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ، ہائے افسوس، ہم بھول گئے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں سے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا، اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، لخسف بنا، تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے، وَيْكَأَنَّ، ہائے افسوس، ہم بھول گئے، لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی ان دو آیات میں قارون کے انجام کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی ہے کہ قارون اتراتا ہوا، اکڑتا ہوا زمین پر چلتا تھا، اور جب نکلتا تو اکڑتا اور اتراتا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل ہرگز پسند نہیں، اور جو ایسا عمل کرتا ہے اللہ اسے زمین میں دھنسا دیتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے، اترانا، تکبر کرنا، اکڑنا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا جو حلہ پہن کر نکلا، حلہ کہتے ہیں عربی زبان میں دو قیمتی چادروں کو، حلہ پہن کر نکلا، اور وہ حلہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ اس کی طرف، اپنے حلے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اترا رہا تھا، اور تکبر سے اپنے سر کے بال لٹکائے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور یہ قیامت تک دھنستا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے وقتوں میں ایک شخص تھا جو تکبر سے اپنا تہمت گھسیٹتا جا رہا تھا، غرور سے، اور اترا رہا تھا۔ اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور وہ یہ دھنستا ہی جائے گا۔ حضرت ابو سعید کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جو زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، اتراتا تھا،
اللہ نے زمین کو حکم دیا اسے پکڑ لے، زمین نے پکڑا اور پھر وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے اور قیامت تک دھنستا جائے گا۔ یہ ساری روایات قارون کے متعلق ہیں۔ اچھا، اب قارون کو زمین میں دھنسایا کیوں گیا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کے دو سبب تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ وہ اپنی دولت، جاہ و حشم پر فخر اور تکبر کرتا تھا۔ دولت پر، جاہ و حشم پر تکبر اور فخر کرتا تھا۔ جس طرح ہمارے حکمران ہیں نا، جس کی باری آتی ہے وہ تکبر کرتا ہے اور پھر اللہ پکڑ لیتا ہے۔ ساری ان کی تاریخ پڑھیں، کوئی انجام سے نہیں بچا۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ ایک اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اتراتا تھا، اکڑتا تھا، دولت، جاہ و حشم پر فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ اور دوسرا سبب تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی تھی۔ اس کا سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم کی۔ کہا بھائی تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، زکوٰۃ دیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کچھ رمق آج بھی ہے۔ آج بھی علماء اگر سیدھا مسئلہ بتاتے ہیں نا تو علماء کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو کہہ کر دیکھ رہے ہیں بھائی نماز صحیح کر لو، بھائی وضو صحیح کر لو، بھائی تمہارے پاس دولت ہے، زکوٰۃ دیا کرو، ٹھیک ہے نا، تو دشمن بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اتنا سرمایہ ہے، 70 خچر تمہارے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہیں، ارے دولت کے سبب سے تمہارے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور دشمنی کی وجہ سے حسد کرنے لگا۔ حسد بھی بہت بری بیماری ہے۔ آقا کریم نے اس سے اتنی پناہ مانگی ہے، اتنی پناہ مانگی ہے، روایات بری ہوئی ہیں، حضور نے حسد سے بہت پناہ مانگی۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ حسد کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ایک ہے رشک اور ایک ہے حسد۔ رشک اور چیز ہے، حسد اور چیز ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ فلاں کے پاس اچھی گاڑی ہے، اللہ کرے اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے۔ فلاں کا کام چل رہا ہے، اس کا بند ہو جائے، میرا چل پڑے۔ فلاں اچھا کھانا کھا رہا ہے، اس کے گھر غربت ڈیرے ڈال لیں اور یہ سارا کچھ میرے گھر آ جائے۔ اور رشک ہر کسی پر نہیں کیا جا سکتا۔ رشک کے لیے میرے آقا نے تعین فرمایا، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، رشک کرو، اللہ اس کا جہاد قبول کرے، مجھے بھی ایسا بنا دے۔ کوئی عالم دین دیکھو تو دعا کرو، اللہ اس کے علم میں اور اضافہ کرے، یا مجھے بھی عالم بنا دے، یا میری اولاد کو عالم بنا دے۔ کسی زاہد کو دیکھو، اللہ مجھے بھی زہد کی دولت دے دے اس کی طرح، یا مجھے بھی اس جیسا زاہد بنا دے، اور اللہ اس کے رتبوں میں مزید اضافہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، کہ اس کے لیے بھی دعا مانگنا اور پھر اپنے لیے بھی دعا مانگنا، یہ ہے رشک۔ رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا، اور ایک دن سامنے آ گیا، کہتا موسیٰ تو نبی، تیرا بھائی ہارون امام، میرے لیے کوئی منصب ہی ہے نہیں۔ ایک بھائی نے نبوت سنبھالی ہوئی ہے، ایک نے امامت سنبھالی ہوئی ہے، اور میرے لیے منصب ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا اچھا بدلہ لوں گا۔ ایک فاحشہ عورت کو پیسہ دیا، اور پیسہ دے کر کہنے لگا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہو نا تو دوران خطبہ اٹھ کر کھڑی ہو جانا اور کہنا تم وہی ہے نا موسیٰ جس نے میرے ساتھ برا کام کیا تھا، فحش کیا تھا۔ اب اس عورت کو پیسہ لگا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا، خطاب فرمانے لگے، اور یہ عورت بھی بنی اسرائیل کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام خطاب فرمانے لگے، اور یہ قارون بھی اسرائیلی تھا۔
یہ کوئی فرعونی نہیں تھا، یہ اسرائیلی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب فرمانے لگے، عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی دوران خطاب، کہنے لگے موسیٰ تو وہی نہیں جس نے میرے ساتھ فحش کام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جسم تھر تھر کانپ گیا یہ سن کر۔ آپ نے خطاب روکا، 2 رکعت نماز شروع کر لی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس عورت کو پکڑا، کہا تجھے اس رب کی قسم جس نے سمندر میں تمہارے لیے خشک راستے بنائے تھے، اور تجھے اس رب کی قسم جس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے بچایا تھا، سچا واقعہ بیان کرو، سچ کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے سارا اجتماع ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، اس عورت کا رنگ اڑ گیا، اس نے کانپتے ہوئے کہہ دیا موسیٰ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے قارون نے رشوت لگائی ہے اور مجھے رشوت دے کر کہا ہے یہ کام تو نے کرنا ہے۔ اس نے صحیح سے بیان کر دیا۔ اب جب اس نے صحیح سے ہی بیان کیا نا تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے، سجدے میں پڑھ کر اللہ سے قارون کے خلاف مدد مانگی، اللہ مجھے قارون کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے زمین تیرے تابع کر دی ہے، آج اب جو تیرا جی چاہتا ہے زمین کو حکم دے، زمین وہی کام کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ تو قارون کو، اس کے تمام خزانوں کو اور اس کے محل کو اپنے اندر کھینچ لے۔ زمین نے ان کو دھنسا لیا، وہ اپنے پورے جاہ و حشم، دولت، مال، تکبر، غرور کے ساتھ زمین میں دھنس گیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، دھنستا ہی جائے گا، کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل یہی فرما رہے ہیں کہ ہوا کیا، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور کوئی جماعت اس کے پاس نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں مدد کرتی۔ کون مدد کر سکتا تھا اللہ کے مقابلے؟ اور فرمایا وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ پھر کل جب ٹھاٹ سے نکلا تھا نا، پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کی دولت ہوتی۔ وہ جو کل کہہ رہے تھے نا ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، آج کہنے لگے ہائے افسوس ہم بھول گئے تھے، ہائے افسوس ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کی دولت ہوتی، اور اس طرح تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے ہم بھی نکلتے باہر۔ آج کہنے لگے ہائے افسوس ہم سے بھول ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جس کے لیے اپنے بندوں سے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کو کشادگی دیتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ دولت کا حق ادا کرتا ہے، وہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بینکوں میں نہیں رکھتا، گھر میں نہیں رکھتا، لاکروں میں نہیں رکھتا، خزائن نہیں بناتا، بلکہ جو آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹتا جاتا ہے، تقسیم کرتا جاتا ہے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ پھر اسے اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ اس کی طبیعت میں استغنا آ جاتا ہے، اسے دولت کی محتاجی نہیں رہتے، اسے دولت کی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ میں نے شاید آپ کی خدمت میں یہ بات ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کی تھی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو دکن کا تھا نا یہ حاکم، اس نے پیغام بھیجا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میں تو بادشاہوں کو ملتا نہیں ہوں۔ حاکم دکن نے عرض کیا، آپ نے فرمایا میں تو نہیں ملتا۔ اس نے کہا جی میں تو ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس نے ضد کی، آپ نے فرمایا میں نے اپنی خانقاہ پر 2 دروازے رکھے ہیں، تم جس دروازے سے داخل ہوگے میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، میں نہیں بادشاہوں سے ملتا۔ اچھا، اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، پھر میں ویسے ہی خانقاہ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو سب کے لیے کھلی ہے، جو مرضی آئے، اس پر تو کسی کی پابندی نہیں۔ آیا، پہنچا، جب خانقاہ پر پہنچا تو اس کو شرارت سوجی۔ اب حضرت نے اپنے دروازے پر دربان کھڑا کیا ہوا تھا کہ اس کو اندر مت آنے دینا ہمارے پاس۔ اب رکا لکھ کر بھیج دیا، کہتے تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، ہمارے دروازوں پر بھی دربان ہے اور تمہارے دروازوں پر بھی دربان ہے، تو پھر ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟
تو آپ نے جواب میں فرمایا تمہارا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ تم نے غریبوں کو روکنے کے لیے دربان کھڑے کیے ہوتے ہیں، ہم نے بادشاہوں کو روکنے کے لیے کھڑے کیے۔ تمہارا اور ہمارا یہ فرق ہے، تمہارے ہاں جو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ غریبوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم نے جو کھڑا کیا وہ بادشاہ کو روکنے کے لیے کھڑا کیا۔ اچھا مجبور ہو گیا، اب جواب کوئی نہ آیا، اب آپ گھومنے لگا۔ تو جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے استبل میں پہنچا نا تو دیکھا تو جو گھوڑے باندھے ہوئے نا وہ گھوڑوں کے پاؤں میں سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، سونے کی سنگلیں پاؤں میں پڑی ہیں اور ان سے گھوڑے باندھے ہوئے۔ پھر اس کو شرارت سوجی، اب پھر اندر لکھ کر بھیج دیا، حضرت کیا فرق، ہم بھی سونا گٹھا کرتے ہیں، آپ نے بھی سونا گٹھا کیا ہوا ہے، تو پھر ہم میں اور آپ میں کیا فرق؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرق ہے تم نے سونا لاکروں میں رکھا ہوا ہے، گلوں میں ڈالا ہوا ہے، گھروں کی زینت بنایا ہوا ہے، اور ہم نے وہی سونا گھوڑوں کے پاؤں میں ڈالا ہوا ہے۔ تم میں اور ہم میں یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ طبیعت میں استغنا دے دیتا ہے، پھر پرواہ نہیں ہوتی دولت کی، وہ آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ حضور سیدی غوث اعظم کے پاس اشرفیوں معتصم باللہ آیا تو 3 تھیلے اشرفیوں کے لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس نے ضد کی تو آپ نے ایک تھیلا پکڑا، اس کو نچوڑا تو اندر سے خون ٹپکنے لگا۔ فرمایا لوگوں کا مال ہمیں دینا چاہتے ہو، لے جاؤ، جن کا چھینا ہے انہیں جا کر دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسی دولت کی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں سے چھین کر ہمیں دی جائے۔ فرمایا جاؤ، جن کا حق ہے انہیں دو۔ تو اللہ طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا، پھر نہیں رہتا۔ تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَإِكَأَنَّهُ کہتے ہیں اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہ فرماتا، وہ جو تمنا کر رہے تھے نا ہمارے پاس بھی دولت آتی، وہ اب کہنے لگے اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو آج ہم بھی دسے ہوئے ہوتے، آج یہی اشر ہمارا بھی ہو رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ سبق ہے ہمارے لیے، درس ہے ہمارے لیے۔ جن بڑے بڑے لوگوں کی طرح ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، جا کر قبرستان میں دیکھو ان کی قبروں پر جھاڑو دینے والا کوئی بھی نہیں، کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں، کوئی ایک بندہ تمہیں وہاں کھڑا نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کی کتبے پر نام پڑھو، اس کی ماضی کی طرف آ جاؤ تو ماضی کی طرف تمہیں کیا ہوگا، اس کے نیچے 3 کروڑ کی گاڑی نظر آئے گی، 10 کروڑ کا بنگلہ نظر آئے گا، پلاٹ نظر آئیں گے، فیکٹریاں، ملیں نظر آئیں گی، تمہیں ایک لمبی قطار دولت کی نظر آئے گی، لیکن اس کے بیچارے کی قبر پر کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی قبرستان میں ڈھونڈ لو کسی فقیر کی قبر، وہاں دیوا ضرور جل رہا ہوگا، وہاں کوئی نہ کوئی دعا مانگنے والا کھڑا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، عبرت کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں جانا کدھر چاہیے۔ جس دولت کے پیچھے ہم بھاگتے پھرتے ہیں وہی دولت ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی۔ تو یہ کہا گیا کہ اللہ جس کے لیے اپنے بندوں سے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ کیا کرتا ہے، رزق تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی یہ اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ کہ میں کہوں جی میرے پاس دولت بڑی ہے، اللہ مجھ سے آج کل بڑا راضی ہے، نہیں، 24 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اس کے پاس ایک سوٹ ہے، ایک چٹائی ہے، ایک پیالہ ہے، اور جب شہادت ہوئی تو کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اللہ نے تو اسے 24 لاکھ مربع میل کی حکمرانی دی ہوئی تھی، جو مدینے سے بولتا تھا تو 300 میل تک آواز جاتی تھی۔ اگر مدینے کی طرف آگ بڑھنے لگے تو اپنی قمیص آگے کھڑی کرتا تھا تو آگ منہ چھپا کر بھاگ جایا کرتی تھی۔ زلزلہ آتا تو زمین پر پاؤں مارتے زمین رک جاتی۔ ایک طرف یہ شان ہے، ایک طرف یہ شان ہے، اور دوسری طرف گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر دولت اللہ کی رضا کا سبب ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب سب سے زیادہ امیر ہوتے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوتے، حضرت عثمان امیر ہوتے، حضرت علی امیر ہوتے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے نکاح کا موقع آیا تو میرے آقا نے فرمایا علی ادھر آؤ، کچھ ہے پاس، فاطمہ سے نکاح کرنا ہے تمہارا؟
عرض کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں. تو فرمایا کم از کم حق مہر کا انتظام تو کرو نا, حق مہر کا انتظام تو کرو نا. آج کوئی دیتا ہے کسی غریب کو اپنی بیٹی؟ کوئی نکلے نا باہر, یہاں ہاتھ کھڑا کرے کوئی کہ جی میں ہوں جس نے غریب کو جان کر بیٹی دی. سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی 6 بیٹیاں تھیں, 6 کے 6 علماء کو دی ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کر علماء کو دی. اور کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی شخصیت کے مالک, شہر کے جس بڑے شیخ کو پیغام بھیجیں وہ سر پاؤں کے بل آئے گا رشتہ لینے کے لیے, تو یہ کیا؟ فرمایا جانتے نہیں ہو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کس کو دی تھی؟ علی کے علم کی بنیاد پر دی تھی, اور میں اپنے آقا کی سنت کے مطابق علماء کو اپنی بیٹیاں دینے لگا. یہاں تو غریب کی بیٹی لیتا کوئی نہیں ہے, لوگ آتے ہیں گھر سے باہر سے ٹوٹا دروازہ دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں, رشتہ کرانے والے کو گالیاں دیتے ہیں, تم اتنے برے گھر ہمیں لے آئے ہو جن کا دروازہ بھی نہیں ہے. اور معاف کرنا, ناراض مت ہونا, اندر جتنا مرضی بڑا بدماش رہتا ہو باہر کا دروازہ صحیح ہے تو رشتے کرانے والا بھی خوش ہے اور لینے والا بھی خوش ہے. غریب کی بچی کو کون لیتا؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی حق مہر کا انتظام تو کرو. عرض کی حضور میرے پاس سوائے زیرہ کے کچھ نہیں ہے. تو علی نے زیرہ اٹھائی اور شہر مدینہ میں بیچنے چلے گئے. ایک زیرہ ہے جنگ میں استعمال ہونے والی. آگے سے حضرت عثمان بن عفان مل گئے. علی کدھر چلے ہو؟ کہا رسول اللہ کی شہزادی, کونین کی شہزادی, جنت کی شہزادی سے میرا عقد ہونے لگا ہے, نکاح ہونے لگا ہے, حق مہر کے پیسے نہیں ہیں, زیرہ بیچنے چلا ہوں. کہا کتنے کی ہے؟ کہا یہ 250 درہم کی بیچنی ہے. حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا یہ مجھے دے دو. لے لی اور 250 درہم دے دیے. اب 250 درہم لے کر حضور کے پاس آ گئے. میرے آقا نے فرمایا یہ 200 درہم تو فاطمہ کا حق مہر ہو گیا, یہ 50 درہم تم رکھ لو, ولیمے کا انتظام کر لینا. 200 درہم حق مہر ہو گیا فاطمہ تو, یہ 50 درہم تم رکھ لو, اس سے اپنے ولیمے کا انتظام کر لینا. علی اٹھ کر چلے گئے تو عثمان بن عفان آ گئے. اللہ کے رسول یہ زیرہ بھی واپس لے لیں, میں نے اپنے یار کو, آپ کے داماد کو 250 گفٹ کیا ہے. میں تو علی کی زیرہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے لی تھی. حضور یہ بھی واپس لے. دولت بنیاد نہیں ہے اللہ کی رضا کی, اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ یہ نہیں ہے کوٹھی بنا کر ہاذا من فضل ربی, یہ میری ماں کی دعا ہے, یہ میرے باپ کی دعا ہے, میرا فلاں ہے, میرا فلاں ہے. اوہ اللہ کا فضل اس کا نام ہے, تو پھر صحابہ اور انبیاء جھونپڑیوں میں کیوں رہے ہیں؟ کوٹھی اللہ کا فضل ہے تو پھر مجھے یہ تو بتانا کہ وہ کیوں رہے ہیں. اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہے اللہ دولت دے, دولت کی محبت نہ دے. یہ اللہ کا فضل ہے. دولت دے اللہ, لیکن دولت کی محبت نہ دے. پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو نا, میں چشمدید واقعہ بتاتا ہوں. آج بھی آپ بیرا شریف میں جا کر دیکھیں, عالی شان عمارت ہے مدرسے کی. طلباء کا ہاسٹل دیکھ کر آپ یونیورسٹی کے ہاسٹلوں کو بھول جائیں گے, اتنا خوبصورت طالب علموں کے لیے ہاسٹل بنا ہوا ہے. پیر کرم شاہ الازہری مجلس شورا کے ممبر رہے, چیف جسٹس رہے شرعی کورٹ کے. اتنے بڑے بڑے عہدے, اتنے بڑے لکھاری, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے زاہد, اتنے بڑے متقی. یقین جانیے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا گھر مٹی کا بنا ہوا دیکھا. مٹی کے گھر میں رہتے تھے. چیف جسٹس شرعی کورٹ کے ہو کر مٹی کے گھر میں نے خود دیکھا. میں بیرا شریف گیا ان کی ملاقات کے لیے تو مٹی کا گھر تھا, میں دنگ رہ گیا. کچا گھر جس میں قبلہ پیر صاحب رہ رہے تھے. یہ ہے کہ اللہ دولت دے, دولت کی محبت نہ دے. یہ ہے اللہ کا اصل فضل. تو وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّهُ, ہائے افسوس ہم بھول گئے تھے, اللہ کافروں کو کبھی بھی فلاح نہیں دیتا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے, حق سننے, حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا